بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہم پر اپنا خاص کرم، فضل اور احسان فرمایا کہ ہمیں زندگی کا ایک اور دن عطا فرمایا، اور آج کے یہ دن عطا فرما کر اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کی گئی غلطیوں، کوتاہیوں اور نافرمانیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس دن میں ہمیں ہر کام، ہر مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے، اور آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو ہماری ایک بہن ہے، ہماری سبسکرائبر ہیں جن کا کراچی سے تعلق ہے۔ آج کی ویڈیو ان کی طرف سے بتائے گئے ایک عمل کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے ان نے اس عمل کو شروع کیا تو اللہ پاک نے ان کی زندگی بدل دی، اور ان کی جو بھی مالی تنگی، پریشانی اور جو قرض ان کے ذمہ تھا اس کے اتارنے میں اللہ رب العزت نے غیب سے ان کی مدد فرمائی۔ یہ عمل رات کو سونے سے پہلے کا ہے، یعنی رات کو نماز عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے رات میں سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ پر اپنے انوار و برکات نازل فرمائیں گے، اور آپ کے رزق کے تمام تر مسائل کو اللہ رب العزت حل فرما دیں گے۔ عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بروقت اور بآسانی پہنچ سکے۔ عمل آپ کو بتاتے ہیں، آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ روزانہ رات کو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا وقت نکالنا ہے اس عمل کے لیے، اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد وہیں، اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہیں کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر گھر میں جا کر پڑھنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میری بہنیں نماز عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، اور بعد میں اگر پڑھنا چاہیں سونے سے پہلے تو بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ تازہ وضو کر کے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنا ہے۔ نفل نماز کیونکہ میرے ہر عمل میں تقریباً میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ نے بارہا دیکھا اور سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ صحابہ کرام جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کا ہم نام لیوا ہیں، ان کا یہ معمول تھا کہ انہیں کوئی بھی حاجت، کوئی بھی ضرورت پیش آتی تو وہ نماز کا سہارا لیتے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے مانگتے، تو اللہ پاک ان کی زندگیوں کو بدل دے، اللہ نے ان کی زندگی، تو اللہ پاک فوری طور پر ان کی حاجات کو پورا فرماتے۔ یہ صحابہ کا ایک تو اللہ کی ذات پر پختہ یقین تھا، اور دوسرا ان کی نمازیں ایسی تھی، ایسی جاندار نمازیں تھی کہ جس پر ان کو انعامات اللہ رب العزت عطا فرماتے تھے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے وعدے آج بھی وہی اسی طرح قائم ہیں۔ آج اگر ہم نقل کر کے، کوشش کر کے اپنی نماز میں خشوع و خضوع لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کر کے 2 رکعت نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، تو اللہ اگر آج بھی ہمیں نوازنا چاہیں تو اللہ کے وعدے اسی طرح ہیں، اور اللہ رب العزت سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے صحابہ کی نقل کرتے ہوئے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ لینے ہیں۔ اب نفل نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، آپ نے اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک پارہ نمبر 30 سورہ علم نشرح
سورہ علم نشرح کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. قرآن پاک پارہ نمبر 30 سورہ علم نشرح جو کہ ابھی آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہی ہوگی، اس مبارک سورہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے رزق کے مسائل کے حل کے لیے، اپنے قرض سے نجات کے لیے، اور اگر آپ بے روزگار ہیں تو اپنے روزگار کے حصول کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے. میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے بوضو حالت میں یہ عمل اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں. 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اول آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اور اگر آپ کو یہ سورہ زبانی یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں یاد ہے تو پھر آپ قرآن سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ نے پھر 11 مرتبہ قرآن پاک پارہ نمبر 30 سورہ علم نشرح کی تلاوت کرنی ہے. اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے رزق کے مسائل کے حل کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ عمل ہماری ایک بہن ہے، ان کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں کسی بزرگ نے، جو کہ ان کے گھر کے پاس مسجد کے امام ہیں، مولانا صاحب ہیں، ان نے یہ عمل کرنے کو بتایا تھا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے ان نے اس عمل کو کیا ہے اللہ رب العزت نے ان پر اپنے انعامات کی بارش عطا فرمائی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے شوہر جو کہ فالج کی بیماری میں مبتلا تھے، اور کم از کم 8-10 سال وہ اس بیماری سے لڑتے رہے، اور آج سے کم از کم 3 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی. اور اس کے بعد وہ اور ان کی 3 بیٹیاں اور ایک چھوٹا بیٹا وہ رہتے تھے، کرائے کے گھر میں رہتے تھے. اور آج آپ کو پتا ہے کہ کتنا مشکل ہے کرائے کے گھروں میں رہنا، اور اس کے بعد اگر کمانے والا بھی کوئی نہ ہو تو کتنا زیادہ اس کے لیے پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑی مشکل، بڑی پریشانی سے زندگی گزار رہی تھی، یہاں تک کہ میں بھیک مانگنا شروع ہو گئی. اپنی بیٹیوں کو لے کر میں بھیک مانگتی تھی. پھر ایک دن مسجد کے امام صاحب نے یہ عمل کرنے کو بتایا، اور یہ عمل کیا تو اللہ پاک نے میری زندگی کو اس عمل کی برکت سے بدل دیا. اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ میری زندگی جیسے بدلی ہے، ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے بھی زیادہ محتاج ہو اور وہ اس عمل کو کرے تو اللہ پاک اس کی زندگی کو بھی بدل دے، اور یہ میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ان کی اپنی دکان ہے، اور اس دکان کی وجہ سے ان نے ایک پلاٹ بھی لے لیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی ایک بیٹی جو ہے اس کی شادی بھی ہو چکی ہے، اور دوسری بیٹی کی بھی شادی عنقریب ہی ہو جائے گی. عید کے بعد دوسری بیٹی کی بھی شادی ہونے والی ہے. تو خرچ کہاں سے آتا ہے، کہاں سے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ایسے ہم پر انعامات کی بارش فرمائی ہے کہ ہم خود حیران ہیں کہ یہی 3-4 سال پہلے ہم رو رو کر گزارا کرتے تھے، ہم بھیک مانگتے تھے، ہمیں گھر سے نکلنے کے لیے تانے دیے جاتے تھے کہ کرایہ نہیں دیتے تو نکل جاؤ یہاں سے. لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ اس عمل نے ہماری زندگی پھر سے ہمیں زندگی جینے کا موقع دیا اور ہمیں رسوائی اور ذلت سے بچایا. تو یہ عمل آپ بھی کریں انشاءاللہ. جس قدر یقین کے ساتھ عمل کیا جائے گا آپ کو بھی اللہ رب العزت اسی طرح آپ کو اس عمل سے بھی فائدہ عطا فرمائیں گے. امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکے اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی، مجھے بھی اور ہماری ان بہن کو بھی حصہ مل سکے کہ جنہوں نے اپنا یہ آزمایا ہوا عمل ہم تک شیئر کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی طرف سے بارہا اس بارے میں بھی میسیجز موصول ہوتے ہیں کہ ہم اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، یہ کہنا چاہوں گا کہ عمل کو اس یقین سے اور اس وجہ سے نہ کریں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس عمل سے مجھے کامیابی ہوتی ہے یا نہیں. ہم عمل کر رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، کوئی اور عمل نہیں کر رہے. ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور ذکر کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی سی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی سی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والے کے لیے جنت میں 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے ہے کہ جس میں سے وہ ہنستے مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ بھی ذکر کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ
ذکر کرنے سے اللہ کا قرب اور دھیان نصیب ہوتا ہے، تو ہم اس ذکر کی نیت سے جو بھی وظیفہ جو بھی عمل کریں ہم اس کو ذکر کی نیت سے کریں، اور جب اس نیت سے کریں گے ہمیں اللہ کا قرب اور دھیان نصیب ہوگا۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سچ ہے، تو ان کی زبان سے یہ نکلا ہوا لفظ ہے کہ ذکر کرنے سے اللہ کا قرب اور دھیان نصیب ہوتا ہے۔ تو جب مجھے اور آپ کو اللہ کا قرب اور دھیان نصیب ہو جائے اور اس کے بعد ہم اللہ سے مانگے، تو کیا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں فرمائیں گے؟ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس میں کمی مجھ میں ہے۔ کمی مجھ میں یہ ہے کہ مجھے مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، میں جیسے ہوتا ہے اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ سے مانگتے ہوئے بھی میرا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، جس وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جب بھی اللہ سے دعا کرنے کا موقع ملے تو پوری دھیان، پوری توجہ، عاجزی و انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کریں اور اللہ سے دنیا و آخرت کی کامیابیاں مانگا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے نماز شرط ہے، نماز کا اہتمام لازمی کریں، خود بھی نماز کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو بھی سختی سے نماز کی تلقین کریں، نیک اعمال کرتے رہیے، گناہوں سے بچتے رہیے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔